کچھ عورتیں اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر اپنی پوری زندگی خاموشی سے گزار دیتی ہیں اور یہاں تک کہ مائکے جانے کی خواہش بھی دل میں ہی دفن کر دیتی ہیں، صرف اس لیے کہ بچوں کا مستقبل خراب نہ ہو جائے۔ کچھ عورتیں ظلم برداشت نہیں کرتی، بس بچوں کی خاطر خاموش رہ جاتی ہیں۔ وہ ٹوٹ رہی تھی اندر سے، مگر بچوں کی خاطر ہمیشہ مضبوط بنی رہتی ہیں۔ ایک عورت جب اپنی خواہشات کو دفن کر دے تو سمجھ جائیں وہ اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے جی رہی ہے۔ اس نے اپنے آنسو چھپا لیے یہ سوچ کر کیونکہ بچوں کو ماں کا حوصلہ چاہیے تھا۔ وہ عورت آج بھی اسی گھر میں ہے جہاں اس کی رتی بھر بھی قدر نہیں، لیکن اس کے بچوں کا کل یہاں ہے، فیوچر یہاں ہے، مستقبل یہاں ہے جس کی خاطر وہ ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ کچھ مائیں خود کبھی خوش نہیں رہ پاتی، لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ اس کے بچے خوش رہیں۔ اس کے حصے میں عزت کم اور ذمہ داریاں زیادہ آئیں، پھر بھی وہ اپنے بچوں کے لیے مسکراتی رہی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو قسمت سمجھ لیا کیونکہ بچوں کے خواب اس کی ضد سے زیادہ ضروری تھے۔ لوگ اسے کمزور سمجھتے رہے اور وہ اکیلے ہی اپنے بچوں کی دنیا سنوارتی رہی۔ کچھ عورتیں شوہر کی محبت نہیں، صرف اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے زندہ رہتی ہیں۔ وہ ہر روز ذلیل ہوتی رہی مگر ہر بار بچوں کے چہرے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتی، انہیں کیا خبر کہ ماں اپنے خواب چھوڑ سکتی ہے مگر اپنے بچے نہیں۔ اس نے اپنے آنسو چھپا لیے کیونکہ گھر والوں کو روٹی چاہیے تھی، اس کا درد نہیں۔ کچھ عورتیں اتنی تھک جاتی ہیں کہ انہیں نیند نہیں بلکہ سکون چاہیے ہوتا ہے، مگر افسوس سکون بھی ہر عورت کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ آج میں ان عورتوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو روزانہ تھکی ہوئی ہوتی ہیں، روزانہ ہاری ہوئی ہوتی ہیں، اندر سے رو رہی ہوتی ہیں، مگر پھر بھی ہر روز صبح اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ایک ماں ہیں اور یہ ویڈیو سن رہی ہیں تو مجھے ایک سوال کا جواب تو دیں کہ آپ نے آخری بار اپنے لیے کب جیا تھا؟ آپ نے آخری بار اپنے لیے کیا کیا تھا؟ کیونکہ جب ایک لڑکی ماں بن جاتی ہے نا تو اس کے بعد اس کی اپنی ذات بھی کہیں پیچھے ہی رہ جاتی ہے۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ مجھے کیا پسند تھا، میرے کیا خواب تھے، میری کیا خواہش تھی، میرے کیا ڈریمز تھے، میں کیا کرنا چاہتی تھی، میں کیا بننا چاہتی تھی، میں کون سے کلر کا سوٹ پہنتی تھی، مجھے کون سا کھانا پسند تھا، میری اپنی خواہش کیا تھی۔ کیونکہ اب اس کے زندگی میں اس کے خواب، اس کے پسندیدہ کھانے، اس کے ڈریمز یہ معنی نہیں رکھتے کیونکہ ہر چیز سے پہلے اس کے بچوں کا نام آ جاتا ہے۔ کچھ مائیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں جو رات کو سب کے سو جانے کے بعد روتی رہتی ہیں، یہ سوچ کر نہیں کہ وہ کمزور ہیں بلکہ یہ سوچ کر بلکہ اس لیے کہ سارا دن سب کے سامنے مضبوط رہ رہ کر تھک جاتی ہیں۔ بعض اوقات سسرال میں اتنے تانے ملتے ہیں کہ انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن سارا دن سب کو خوش رکھتے رکھتے عورت آخر کار خود کو بھول جاتی ہے۔ ہزاروں باتیں سننے کو ملتی ہیں پھر بھی عورت خاموش رہتی ہے۔ خاموش اس لیے نہیں رہتی کہ اس کو جواب نہیں دینا آتا بلکہ خاموش اس لیے رہتی ہے کہ اس کا گھر برباد نہ ہو، اس کے گھر میں سکون برقرار رہے۔ وہ اپنے گھر کا سکون خراب نہیں کرنا چاہتی، وہ اپنے بچوں کے سامنے خود کو بے بس ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، اپنے بچوں کے سامنے خود کو ٹوٹا ہوا بے بس محسوس نہیں کروانا چاہتی۔ وہ اپنے بچوں کو اتنا لاچار نہیں بنانا چاہتی کہ اس کے بچے دیکھ کر کہیں کہ ہماری ماں رو رہی ہے، ہماری ماں کمزور ہے، ہماری ماں ٹوٹ چکی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی خاطر جیتی رہتی ہے، اپنے بچوں کی خاطر مضبوط رہتی ہے۔ کچھ عورتیں قبر میں جانے کے بعد نہیں دم توڑتی بلکہ وہ تو برسوں پہلے ہی جینا چھوڑ چکی ہوتی ہیں، سانسیں تو صرف اپنے بچوں کی خاطر لے رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو شوہر کو بھی یہ محسوس نہیں ہو پاتا یا پھر شوہر محسوس کر ہی نہیں پاتے کہ ان کی بیوی کتنا کچھ سارا دن گھر میں برداشت کرتی رہتی ہے، گھر والوں کے طنز، سسرال میں نوک جھوک، ہر چیز ایک عورت برداشت کرتی رہتی ہے، سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے، سب کی صحت کا خیال رکھتی ہے، سب کو کھانا کھلاتی ہے، لیکن خود دو نوالے بھی سکون سے نہیں کھا پاتی۔ یہاں تک کہ عورت اپنی چائے بھی ٹھنڈی کر کے پیتی ہے، اسے تو یہ بھی ہوش نہیں ہوتی کہ میں نے چائے بھی پینی ہے۔ عورت سارا دن سب کے لیے جیتی رہتی ہے اور اگر کبھی کسی دن بیمار ہو جائے تو سب کیا کہتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، بیمار ہو تو کیا ہوا، کام تو کرنے پڑیں گے نا، لیکن
کیا کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ تم کیسی ہو، تم ٹھیک تو ہو، تم سارا دن سب کا خیال رکھتی ہو، آج تمہیں کیا ہوا؟ اگر تم بیمار پڑ گئی ہو تو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ نہیں، ایسا کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ عورت جب بیمار پڑ جائے تو اسے اور طنز کیے جاتے ہیں، اسے اور باتیں سنائی جاتی ہیں کہ تم بیمار پڑ گئی ہو، یہ بھی بھلا کوئی بات ہے؟ لیکن اگر سسرال میں کوئی اور بیمار ہو جائے، گھر کا کوئی اور فرد بیمار ہو جائے تو یہی عورت سب کی ڈاکٹر بن کے سیوا کرتی ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ جو عورت پورا گھر سنبھالتی ہے، اگر وہ ایک دن بیمار ہو جائے تو کبھی اس کی کسی نے خدمت کی ہے؟ وہ عورت جو سب کا خیال رکھتی ہے، ایک دن خود ایک بار چارپائی پہ پڑ جائے، 1 گھنٹے کے لیے آرام کرنے بیٹھ جائے تو اس کو کتنی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اکثر خواتین محسوس کرتی ہیں، اور شاید بہت سی عورتوں کی آج میں حقیقت بتا رہی ہوں، اور بہت سی عورتیں ہو سکتا ہے اوور ری ایکٹ بھی کریں، لیکن جو عورتیں سمجھیں گی اس فیلنگز کو، وہ اوور ری ایکٹ نہیں کریں گی۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ عورت کو طنز کرنے کی بجائے اگر اس کا حال پوچھ لیا جائے؟ کبھی کبھی عورت کو سکون کی نیند کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے صرف 2 لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ لفظ ہوتے ہیں حال پوچھنے کا، کہ تم کیسی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مگر افسوس، عورت سب کو سنبھالتے سنبھالتے خود کو کہیں بھول گئی۔ اور سب سے بڑی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ کچھ عورتیں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کی زندگی کے لیے جیتی ہیں، اپنے بچوں کی خاطر زندہ رہتی ہیں۔ انہیں تو اپنے بچوں کی فکر بھی سونے نہیں دیتی۔ وہ سوچتی ہیں کہ کل کو اگر میں نہ رہی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کو کون سنبھالے گا، بیٹی کا کیا ہوگا، میرے بیٹے کس کے پاس جائیں گے، یہ سوچیں ایک عورت کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہیں۔ پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ لوگوں سے سننے کو یہی ملتا ہے کہ تم ہمیشہ اداس اور تھکی تھکی کیوں رہتی ہو؟ کوئی یہ کیوں نہیں دیکھتا، کوئی یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اس کی تھکن کے پیچھے اس کی کئی سالوں کی قربانیاں ہیں، کتنے خواب ہوتے ہیں، کتنی خاموشیاں ہوتی ہیں، کتنے آنسو ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے گھر کا ہر فرد اپنی تھکن بتا دیتا ہے، مگر عورت اپنی تھکن کس کو سنائے؟ صبح آنکھ کھلتی نہیں کہ ذمہ داریاں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر پھر بھی کوئی کمی رہ جائے تو سننے کو کیا ملتا ہے؟ تم سارا دن کرتی ہی کیا ہو؟ تم نے آج دن تک کیا ہی کیا ہے؟ یہ جملے ہر اس عورت نے سنے ہیں جو اس درد سے گزری ہے۔ اگر کام کرتے وقت کوئی نوک جھوک ہو جائے تو اوپر سے باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور پھر عورت کام کے ساتھ ساتھ اپنے آنسو بھی چھپا لیتی ہے۔ کام تو کرتی ہے مگر اپنے آنسو بھی ساتھ پی لیتی ہے۔ یہ باتیں لاکھوں عورتوں کی حقیقت ہیں جو زندہ تو ہیں، جی تو رہی ہیں، لیکن اپنے لیے نہیں۔ اکثر ہر گھر میں ہر انسان کی پسند کا کھانا بنتا ہے، مگر عورت کی پسند کا کسی کو خیال نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیا وہ انسان نہیں ہوتی؟ یا پھر اس کے جینے کی وجہ ہی صرف ایک ہوتی ہے، اس کے بچے، اور وہ اپنے بچوں کی خاطر اپنا کھانا پینا دانا پانی سب بھول جاتی ہے۔ بعض اوقات کچھ عورتوں کے پاس شکایت کرنے کا حق بھی نہیں ہوتا، وہ بولیں تو غلط، خاموش رہیں تو کمزور، روئیں تو ڈرامے باز، اور اگر مسکرا دیں تو بے فکر کہلاتی ہیں۔ زندگی میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنے آنسوؤں کو چھپا کر دوسروں کو سکون دینا، اور عورت یہ کام ہر روز کرتی ہے۔ اگر آپ بھی ایسی ہی عورت ہیں جو دوسروں کے لیے جی رہی ہیں، خود کو بھول چکی ہیں، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اکیلی نہیں ہیں۔ آپ کی طرح ہزاروں ایسی خواتین ہیں، ہزاروں عورتیں ہیں جو اسی طرح خاموشی سے اپنی زندگی جی رہی ہیں۔ اور آخر میں ہر عورت کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، جو عورتیں اپنے کندھوں پہ خاموشی سے اپنی زندگی کا بوجھ اٹھا رہی ہیں، اللہ ان کے دلوں میں سکون اتارے، اور اللہ ان کی اولاد کے نصیب اچھے کرے، اور ان کی آنکھوں میں واپس خوشیاں لوٹا دے۔ نیچے کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں، اور اپنے رشتہ داروں میں فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔